آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور بدنام زمانہ سیریل کلر جاوید اقبال کی ریئل سٹوری۔ ناظرین، جاوید اقبال جو کہ 1956 میں لاہور میں پیدا ہوا تھا، اس کا تعلق ایک بزنس مین فیملی سے تھا۔ یہ 8 بہن بھائی تھے۔ جاوید اقبال 6 نمبر پہ تھا اپنے بہن بھائیوں میں۔ یہ شاد باغ کا رہائشی تھا۔ 1978 میں اسٹیل ری کاسٹنگ کا بزنس بھی شروع کیا تھا اس نے، جبکہ اس وقت یہ اسلامیہ کالج کا اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ پھر اس نے اپنے وراثت کے حصے کے پیسوں سے قصور پورہ راوی روڈ میں ایک گھر لیا، جہاں یہ رہائش پذیر ہو گیا، اور یہی وہ جگہ ہے جو کہ بعد میں ایک بہت بڑی موت گاہ بنی۔ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کو سب سے زیادہ نوٹوریس کلر کا ٹائٹل اس لیے دیا گیا کیونکہ اس نے 100 بچوں کا قتل کیا۔ ایک ٹویسٹڈ مائنڈ اور ٹویسٹڈ کلر کی طرح اس نے 100 فگر کا گول اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ اس کو ہر صورت یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہی ہے، اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے گا۔ ناظرین، جاوید اقبال کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 500 بچوں کا قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو 100 پر کیوں سٹاپ کیا، یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ ناظرین، اس شفاق انسان کے وارننگ سائنز بچپن ہی سے رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایکوزیشن فار ریپ، سوڈومی اینڈ ادر سیکشول کرائم کی رپورٹس لانچ ہونا بھی شروع ہو گئی تھیں، لیکن یہ ہر بار کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اپنے خلاف ایکشن یا اریسٹ کو ڈیلے اور ایوائڈ کرتا رہتا۔ لیکن پھر ایک دن فائنلی اس پر ایک چارج لگ گیا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا غیر معینہ مدت کے لیے فار مائنر ریپ کیس۔ ناظرین، اس جیل کے دورانیے میں اس کی والدہ انتقال کر گئیں، اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، اور یہی بات اس کے جرم کی وجہ بنی، اس کے اندر ایک ایسی چنگاری کا باعث بنی۔ اس نے اسی جگہ پہ اپنا مائنڈ بنا لیا کہ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا جیسے میری ماں میرے لیے روتی تھی۔ اب ناظرین، اس کے طریقے واردات پر بات کرتے ہیں۔ جاوید اقبال نے اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ویڈیو گیم شاپ اوپن کی۔ اسی شاپ سے اس نے 6 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کا کڈنیپ، سوڈومائز اینڈ مرڈر بھی کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ بچوں کو پیسے دیتا، گیمز میں ڈسکاؤنٹ بھی دیتا، یا 100 کا نوٹ زمین پر گرا دیتا اور ویٹ کرتا کہ کوئی بچہ اس نوٹ کو اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈال لے۔ پھر اس معصوم بچے کو پیسے اٹھانے پر وہاں وہ یہ ڈکلیئر کر دیتا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں، پھر ان کی تلاشی لیتا اور اس معصوم بچے کو جس نے وہ 100 کا نوٹ اٹھایا ہوتا بیک روم میں لے جاتا، وہاں اس کو زیادتی کا نشانہ بناتا، گلا دبا کر زنجیر سے اس کا قتل کرتا اور اس کی کو ایسڈ کے ڈرم میں ڈال دیتا۔ ناظرین، یہ ظالم آسان شکار کے لیے لاہور داتا صاحب کے پاس سے غریب بچے جو گھر چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر لاتا، انہیں اچھے اچھے کھانے کھلاتا، انہیں کپڑے دلاتا اور رہائش کا جھانسا دے کر اپنے گھر لے جاتا، وہاں جا کر وہی عبرت کا نشان بناتا۔ دسمبر 99 بات ہوگی، جاوید اقبال نے متعلقہ پولیس اسٹیشن اور جنگ نیوز ایڈیٹر کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنے سارے جرائم کو ایڈمٹ کیا کہ اس نے 6 سال کی عمر سے لے کر 16 سال کی عمر تک کے 100 بچوں کا قتل کیا ہے، اور باقاعدہ ان میں سے کئی بچوں کی تصویریں اور سیریل نمبر بھی لگا کر بھیجے۔ ناظرین، اب پولیس کو تو یقین نہ آیا، اس نے کہا ایسے ہی کسی نے مذاق کیا ہم سے، بات کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن اگر بات کی جائے جنگ نیوز ایڈیٹر کی تو انہوں نے اس بات
پر فوراً نوٹس لیا اور اپنے ایک رپورٹر کو اس کے ریگارڈنگ ویریفیکیشن کرنے کے لیے کہا کہ بھئی تم جا کے پتہ کرو آیا یہ واقعی خبر سچی ہے یا جھوٹ ہے۔ اب ناظرین، جب جنگ نیوز پیپر کے رپورٹر وہاں پر گئے، جو ایڈریس بھی اس نے مینشن کیا ہوا، تو وہ قیامت خیز منظر دیکھ کر ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایسڈ کے ڈرم پڑے ہوئے ہیں، بچوں کی جوتیاں، بورے میں کپڑے، دیوار کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جب یہ بات ہائی لائٹ ہوئی اور جنگ نیوز پیپر کے ایڈیٹر نے اس خبر کو شائع کیا تو پولیس بھی میدان میں آئی اور اس نے جاوید اقبال کو دن رات ڈھونڈنا شروع کر دیا، چونکہ ایسا واقعہ پاکستان تو کیا دنیا میں بھی کبھی نہیں رپورٹ ہوا۔ جاوید اقبال کسی کو نہ ملا۔ پھر اس نے دسمبر کے آخری ہفتے میں یہ ایک دن جنگ نیوز پیپر کے آفس میں چلا گیا اور ان کو جا کے کہتا ہے، پہلے سلام لیا ایڈیٹر سے، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اس نے بتایا کہ آپ نے میری خبر شائع کی ہے، مجھے پولیس پر بھروسہ نہیں ہے، آرمی کو بلائیں، میں ہی ہوں جاوید اقبال اور میں اپنا اقبال جرم کرتا ہوں۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اس نے اپنا انٹرویو بھی دیا، اسی دوران آرمی آ گئی اور اس نے جاوید اقبال کو اریسٹ کر لیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 8 فروری 2000 کی۔ یہ کیس آنریبل جج اللہ بخش کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس میں جاوید اور اس کے 3 ساتھی مائنرز 17، 15، 13 ایئرس کے تھے، ان کو بھی پیش کیا گیا اور ان کو بھی سزا سنائی گئی، لیکن 16 مارچ 2000 کو ثبوت اور شواہد کی بنا پر جاوید اقبال کو فیصلہ سنایا گیا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی جج نے اس طرح کا فیصلہ نہیں سنایا۔ آنریبل جج اللہ بخش نے شرعیہ قانون کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بھی رول کیا کہ جس طرح سے اس نے ان معصوم 100 بچوں کا قتل کیا ہے، اسی طرح جاوید اقبال کو بھی اسی زنجیر سے 100 بار گلا دبا کر پھانسی دی جائے گی۔ اس کے بعد اس کے جسم کو 100 ٹکڑوں میں کاٹا جائے گا، پھر ان 100 ٹکڑوں کو ایسڈ میں ڈال کر ڈیزالو کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی سے ایسا ہو نہ سکا اور پتہ چلا کہ جاوید اقبال اور اس کے ساتھی جو 17 سال کا تھا، انہوں نے جیل میں ہی خودکشی کر لی۔ 8 اکتوبر 2001 کو جاوید اقبال اس دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین، اینڈ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ والدین کو اپنے بچوں کی غلط باتوں پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر بچہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا نظر آئے تو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے، ورنہ کوئی اور جاوید اقبال جیسا درندہ نہ بن جائے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہنا احسان کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔